حاضرین، گزشتہ کل ہم نے سورہ آل عمران کا مختصر خلاصہ پیش کیا تھا۔ کچھ اہم باتیں رہ گئی تھیں، پہلے اس کو سمجھیں گے، اور آج ہم نے سورہ نساء تھوڑی چھوڑ کر کے تقریباً مکمل ہی پڑھ لی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تشریح سنیں گے۔ تو سورہ آل عمران میں ایک مضمون گزرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ذہن سے نکل گیا ہے، ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ہرگز مرنا مت مگر اسلام پر۔ حالانکہ یہ آیت ہر جمعہ کو میں پڑھتا ہوں خطبے میں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس بات کا کہ انسان کے لیے بہترین موت وہی ہے جو اسلام پر آئے۔ اگر بغیر اسلام کے دنیا سے انسان چلا گیا تو اس کا کامیابی کا کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ رب فرماتے ہیں کہ مت مرو مگر اسلام کی حالت پر۔ تو ہم اس بات کو سمجھ لیں دوستو کہ ہماری نجات صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اس لیے اسلام پر کون مرے گا؟ جو اسلام کو حاصل کرے گا۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان بن کے ہی مریں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان بن کر مرنے کی ایک بہت طویل محنت ہے، تو اس کی فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح چوتھے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر چوتھے ہی پارے میں ایک بہت اہم چیز کی ترغیب دی ہے، ایک بہت اہم عمل کی ترغیب دی ہے۔ وہ کیا اہم عمل ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے دوستو کہ یہ امت خاص طور پر یہ کام کرے گی، اور جب تک یہ کام کرے گی اس وقت تک اس امت کو اللہ رب العزت دوسری اقوام پر سوار رکھیں گے، اور جب یہ کام چھوڑ دیں گی تو دوسری قومیں ان پر سوار ہو جائے گی۔ وہ کون سا کام ہے؟ امر بالمعروف، یعنی نیکیوں کا حکم کرنا، آپس میں نیکیوں کا حکم کرنا، جس سے ملے اس سے نیکی کی بات کرنا، اس کو نیکی پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے برائی ہوتا ہوا دیکھے کہ سامنے ہمارے برائی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، حرام کام ہو رہا ہے کھلا، فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرا درجہ ہے زبان کا استعمال کرو، زبان سے روکو۔ کوئی برائی دکھ رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے کھلا، اس کو اپنی زبان سے روکو۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے فبلسانی، یعنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں بچتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ کہ یہ کہ گناہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، حرام کام ہو رہا ہے اور ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہے، اچھی بات ہے، یا پھر خوش تو نہیں ہو رہے لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ چھوڑو جانے دو نا، اپنے کو کیا کرنے کا ہے، اپنے کو کیا کرنے کا ہے۔ اپنے کو کم سے کم اتنا کرنا ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ ایمان کم درجے کا بچے گا لیکن بچے گا، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ چوتھے پارے میں شروع میں اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بہت اہم چیز کو بیان کیا گیا، اور یہ آیت صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سمجھ میں آئی۔ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ان کو رسول کے درجے میں رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ دنیا ہی ہمیشہ نہیں رہیں گی، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا چکے تو صحابہ کرام کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جس میں بڑے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اپنی تلوار میان سے نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے پھرنے لگے، اور کہتے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کے گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، واپس آئیں گے، بالکل جو ہے نا سکتے میں آ گئے تھے صحابہ کرام۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بات کھولا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جس ممبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو جمع کیا کہ یہاں پر آؤ، وقت کے تقاضے کو سمجھو۔ اور پھر یہ آیت جو کل پڑھی گئی تھی وہ آیتیں پڑھی، جب جا کر کے لوگوں کو احساس ہوا، اور بعض صحابہ نے کہا ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج اتری ہے، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس جگہ پر یہ بتایا کہ رسول کو رسول کے درجے میں رکھو، اس کو خدا کا درجہ مت دو۔ صحابی کو صحابی کے درجے میں رکھو، اس کو خدا اور رسول کا درجہ مت دو۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا، مشرک بن گئے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اسی طرح مسلمانوں سے بعض فرقوں نے حضرت علی کو خدا کا اور رسول کا درجہ دے دیا تو شیعہ بن گئے۔ تو دوستو جس کو جو درجے پہ اللہ رب العزت رکھنا چاہتا ہے اسی درجے پر اس کو رکھنا یہ اصل دین ہے، کسی بھی شخصیت کو اس کے درجے سے اوپر نہ رکھا جائے۔ بہرحال پھر آگے جو ہے اللہ رب العزت نے کل جو ہم سورت پڑھ رہے تھے آل عمران، اس میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہم کامیابیاں مختلف ہم نے کسوٹیاں رکھی ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہے، فلاں شخص نے فلاں چیز کو ڈیولپ کیا اور فلاں چیز ایجاد کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے نہیں، یہ تو سب فانی چیزیں ہیں،
یہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ رب الفرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی تو یہی کامیابی ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں آدمی چلا جائے۔ پھر آخر میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، اور اس سے دوستو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو ہم ہمیشہ سکون میں رہیں گے، کبھی بھی اللہ کی ناشکری پیدا نہیں ہوں گی، اور اپنے حال پر دوستو آدمی پچھتائے گا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شہر میں کافر یہاں وہاں پھرتے ہیں مرسیڈیز لے کر، فراری لے کر، لیمبورگینی لے کر کے، تو ان کے گھومنے پھرنے سے تم جو ہے افسوس مت کرو کہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ کافر ہو کے ان کے پاس ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، فبئس المہاد، اور بہت خطرناک ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ چند روزہ چیزیں ہیں، ایک آدمی بہت بلینئر ہے، دنیا میں اس کا نام ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، تو اس کو دیکھ کر افسوس مت کرو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے دوستو تو ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں، ہم اس سے زیادہ کامیاب ہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، کہ اتنے عیش و عشرت میں ہے، اتنا جو ہے کما رہے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنی فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، ہم کو دوستو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں ان کو دیکھو بھی مت، تمہارے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے اور پھر اور بھی کسی کے پاس ہے، تو تم بھی کامیاب ہوں گے اور وہ بھی کامیاب ہوگا۔ اس چیز کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے آج ہم نے سورہ نساء شروع کی، تو سورہ نساء کا کیا مطلب ہے وہ پہلے سمجھیں۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، امرأتن کہتے ہیں ایک عورت کو، اور نساء اس کی جمع ہے، یعنی 3 یا 3 سے زائد عورتیں ہوں گی تو اس کو نساء کہیں گے عربی زبان میں۔ اللہ رب العزت نے غور کرنے کی بات ہے دوستو کہ سورۃ الرجال نہیں نازل فرمائی، رجال کہتے ہیں مردوں کو، رجال کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ مردوں کو، لیکن سورۃ النساء نازل فرمائی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کیسی اہمیت دی ہے کہ ان کے لیے خاص ایک صورت نازل فرمائی ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ اگر آپ سے کوئی کہے نا، آپ کا دوست تانے کے طور پر یا کسی طور پر کہ عورتوں پر اسلام ظلم کرتا ہے، تو اس کو یہ بات بتاؤ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے کوئی خاص صورت نازل نہیں فرمائی، عورتوں کے حقوق بتانے کے لیے خاص صورت نازل فرمائی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر کیا ظلم ہوتے تھے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صورت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد مدینہ میں۔ ہم غزوہ بدر ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ خاکہ ہے اس کا، اور غزوہ احد ہم پرسوں سن چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، چونکہ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، اور وہ جو زمانہ تھا دوستو وہ ایسا زمانہ تھا کہ ابھی مدینہ میں قدم جمے نہیں تھے، مدینہ میں اسلام کی ریاست جمی نہیں تھی بلکہ شروعات تھی۔ مکہ میں تو انہوں نے جمنے ہی نہیں دیا تھا، اب اسلام کے احکامات دھیرے آ رہے تھے، اللہ رب العزت جیسا لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے وہ دھیرے ہو رہا تھا۔ اب بہت سارے لوگ شہید ہوئے، تو اب ان کی جو بیوائیں تھیں، ان کے جو بچے تھے، ان کے بارے میں کیا؟ کیونکہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح یتیموں کا مال، جب اس کا باپ مر جاتا تھا کسی تو یتیم ہو جاتا تھا، تو اس کا مال پورا اس کے دادا، اس کے چچا، جو بھی ان کے بڑے ہوتے تھے وہ پورا ہضم کر لیتے تھے۔ یتیموں کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے۔ اور اسلام سے پہلے عربوں میں وہ شادیاں کرنے کے رواج تھے، کوئی 20 شادی کرتا تھا، کوئی 40 کرتا تھا، کوئی 100 کرتا تھا۔ میں نے پچھلے سالوں میں بھی آپ کو بتایا کہ جو عرب جو ہے اسلام سے پہلے بھی داڑھی رکھتے تھے، تو داڑھیوں کے اندر جو ہے نا ان کی بڑی داڑھی ہوتی تھی، اس میں گانٹ باندھتے تھے، اور وہ گانٹوں سے سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی بیویاں کتنی ہیں۔ اگر داڑھی میں 20 گانٹ ہے تو سمجھ میں آتا تھا 20 عورت کا شوہر ہے۔ اچھا، جب 20 عورت رہیں گی تو آدمی ان کی کیئر کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کے پیدا ہونے پر لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ناخوش ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ عورت کو انہوں نے بالکل ایک عجیب چیز، مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ایسا کر کے رکھا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ پچھتاتے تھے کہ مجھ کو بچی کیسی پیدا ہو گئی، تو وہ اس کو پیدا ہوئے برابر زندہ ہی دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ذلت سے اچھا ہے کہ یہ پہلے مر جائے، یہ کسی کی 100ویں بیوی بن جائے اس سے پہلے ہی مر جائے۔ یہ ماحول تھا دوستو عربوں کا۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو 4 شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اسلام نے 4 شادیوں پر روک لگا دی کہ 4 سے اوپر نہیں کر سکتے، ورنہ دوستو پہلے 100 شادیاں کرتے تھے لوگ، اور جب 100 شادی کرے گا تو آدمی حقوق کیسے ادا کرے گا؟ ادھر ایک کے نہیں ہو رہے تو 100 کے کیسے حقوق ادا کرے گا؟ تو حقوق بھی پامال ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے پیارے جملے میں کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتوں میں سے تمہیں پسند آئے ان میں سے 2، ان میں سے 3 یا 4 سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم کو یہ خوف ہے کہ تم ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، 2 کے 3 کے 4 کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو ایک ہی شادی کرو۔ اس پر بھی روک لگائی، اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے تو کتنی کرو؟ ایک ہی کرو۔ اب مفتی طارق مسعود کے جو لوگ بیان سنتے ہیں وہ بولیں گے اچھا ابھی تو وہ تو 4 بولتے ہیں، آپ ایک ہی بول رہے ہیں۔ میں نہیں بول رہا، اللہ رب العزت فرما رہے فواحدہ، اگر حقوق ادا کر سکتے ہو تو کرو۔ تو دوستو اگر کوئی تمہارے اوپر ٹون کرے، کوئی اعتراض کرے کہ تم لوگ تو 4 شادی کرتے، تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ 4 شادی بتا دیں ہم میں سے کس نے کیا ہے۔ 4 پر اللہ رب العزت روک لگا رہے ہیں کیونکہ پہلے لوگ زیادہ کرتے تھے، اور پھر یہ بھی بتا رہے کہ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو یہ چیز ہے دوستو، ہم نے تمام چیزوں کو ویسا سمجھا ہے جیسا باطل نے، جیسا غیروں نے ہم کو سمجھایا. اور اللہ کا دین ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، اسلام ایسا ہے کہ اگر اس کو اہل حق سے سمجھو گے تو کبھی کسی کے اعتراض تم کو جو ہے راہ حق سے ہٹا نہیں سکتے. تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا، عورتوں کے حقوق کو. اور پھر دوسری آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تم لوگ، یہ بچیاں کل قیامت کے دن پوچھیں گی کہ کس جرم میں تم نے ہم کو درگور کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ لوگ آج دیکھو دوستو سونوگرافی وغیرہ نکال کر کے بچیوں کو جو ہے نا پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں. اسلام اس کو سخت منع کرتا ہے، سخت حرام ہے. تم پیدا ہونے کے بعد مارو یا پیدا ہونے سے پہلے مارو، یہ دونوں ویسے ہی گناہ ہیں. لیکن جو لوگ ہم کو سبق سکھاتے ہیں، ہم کو پڑھاتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، وہ لوگ خوشی جا کے جو ہے ابورشن کرا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. تو یہ چیز کو اللہ رب العزت نے صورت میں بیان فرمایا. پھر ایک بات، جیسے میراث کی میں نے بات کہی کہ میراث نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہوا کرتے تھے، پورا جو ہے نا مرد ہی ہضم کر لیتے تھے. اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق یہاں پر بتائے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تو اللہ رب نے بتایا کہ اتنا بہنوں کو دو، اتنا بھائیوں کو دو. لیکن دوستو وہ زمانے جاہلیت میں جو ہے باتیں تھی، وہ آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں. آج ایسا ہوتا ہے کہ اگر بڑا بھائی ہے جو کاروبار میں ابا کے ساتھ میں تھا، سب چیزیں اس کو معلوم ہے، ابا نے بھی بھولے پن میں کچھ پراپرٹیاں اس کے نام پہ کر دی ہیں، یہ سوچ کر کے بڑا بھائی یہ دے گا بچوں کو، چھوٹوں کو. اب وہ پورا ہضم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. ہم نے نکاح کرائے نا بہنوں کا، اور کیا دینے کا؟ ارے نکاح کرائے وہ آپ کی والد کے پیدائش جو ہے نا وفات سے پہلے ہوا. میراث کا حکم وفات کے بعد ہوتا ہے. اور میراث جو ہے تقسیم کرنا نہیں پڑتی، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. صرف وہ دینا پڑتا ہے جس کے قبضے میں ہے وہ. دوستو آج اس معاملے میں مسلمان بہت پیچھے ہیں میراث کے معاملے میں. حالانکہ دوستو اللہ رب العزت نے جو حصہ طے کیا ہے وہ بھی ہمارے ہی حق میں ہے. بہرحال اس بات کی فکر کریں کہ ہم کسی کے حقوق کو دبائیں نہیں، بلکہ اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، جن رشتہ داروں کے حق ہمارے اوپر ہے ان کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے سورت کے اندر توبہ کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ رب العزت توبہ کس کی قبول کرتا ہے. توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو انجانے میں، غفلت میں گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کی توبہ قبول ہے اینی ٹائم. لیکن جو شخص ہٹ دھرمی کرے، جرم پہ جرم کرتا رہے، اور پھر مرنے کے وقت جب فرشتے نظر آئے، جب بولے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا. پھر آگے اللہ رب العزت نے سورت میں مہر کا ذکر کیا کہ تم اپنی عورتوں کو مہر خوش دلی سے دیا کرو. نکاح کے جب نکاح ہوتا ہے آدمی کا، تو اللہ رب العزت نے کتنی اچھی چیز بتائی. دیکھو یہ بھی عورتوں کے جو ہے نا حق میں ہے بات، یہ مردوں کے حق میں نہیں ہے. نکاح کا پورا خرچہ مرد کرے گا. عورت کے ذمہ ولیمہ، دلہن کے ذمہ ولیمہ نہیں ہے. ریسیپشن جو کرتے ہیں نا دوستو، یہ غیر شرعی کام ہے، یہ غیر شرعی کام ہے. ولیمہ ہی ہے بس سنت. اس کے علاوہ کوئی کھانا پینا، مہندی ہلدی ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ ہلدی مہندی تو غیروں سے لیا گیا باقاعدہ. شوہر جو ہے یہ مہر باندھے گا، اپنی بیوی کو مہر دے گا. عورت کا اور عورت کے باپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے نکاح کے اندر. یہ پورا ذمہ آدمی پر دیا گیا ہے، شوہر پر دیا گیا ہے. اب مہر کتنی ہو؟ تو مہر جو ہے نا دوستو، مہر کے بارے میں کہا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بہت زیادہ مہر نہیں دینا چاہیے. ایک حساب کتاب بتایا تھا اتنا مہر دینا چاہیے. تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کون سی آیت ہے حافظ صاحب؟ قنطارن والی، قنطارہ جس میں آتا ہے. چلو ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اگر بھر کے تم نے کسی عورت کو مہر دیا ہے تو اس سے واپس مت لو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عورت نے کہا کہ اللہ رب العزت تو بھر کے مہر دینے کے بعد لینے سے منع کر رہے، تم کون ہوتے ہو ہم کو کم مہر دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو لمٹ لگانے والے؟ تو مہر کتنی ہونی چاہیے؟ مہر کا بھی ہم دوستوں ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں. ہم دلہے کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی تو ولیمہ کتنا کرنے والا ہے؟ 5 لاکھ خرچہ کرنے والا ہوں. بھائی ولیمہ 5 لاکھ کا مت کر، 50 کا ہی کر، لیکن ہم کو 4.5 لاکھ روپے مہر چاہیے. اگر اس کی حیثیت ہے تو. حیثیت نہیں ہے، جتنی حیثیت ہے اتنا مہر لے سکتے ہیں. حیثیت نہیں ہے تو پھر بھائی 5,000 میں بھی کام چل جائے گا. اس دن میں ایک جگہ پر گیا، ماشاءاللہ اچھی حیثیت والے لوگ تھے. میں نے پوچھا مہر کتنا لکھوں بھائی؟ بولے 5,000. تو بولا 5,000 میں بکری آتی کیا؟ کیونکہ وہ قریشی لوگ تھے. اگر دوسرے کوئی ہوتے تو ان کے پیشے کے حساب سے میں کہتا ہوں 5,000 میں بکری آتی کیا ابھی؟ بولے نہیں ابھی تو نہیں آتی. بولا پھر تم جو ہے دلہن لینے آ گئے 5,000 میں. یہ اس کی قیمت نہیں ہے، مہر دلہن کی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کے اعزاز کے لیے ہے. تو بہرحال مہر بھی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. مہر مثل اچھی چیز ہے، جیسی ماں کا جو مہر تھا، اس کی خالہ کا مہر تھا، اسی کے بقدر مہر دیا جا سکتا ہے. لیکن مہر بھی ایسی ہونی چاہیے جس کو دل کو لگے، جو دل کو لگے. ہاں لیکن کسی کی حیثیت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو اس سے کم زیادہ میں مانڈولی کر لینا. ایسا نہیں بولنا مولانا نے بولے 4.5 لاکھ روپے لینا ہے تو کڈنی بیچ کے کچھ بھی کر 4.5 لاکھ روپے چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کڈنی بیچیں گا تو دلہن ہی تکلیف میں آ جائیں گی. بہرحال تو مہر کی بھی چیز بتائی گئی. اسی طرح جو ہے بیوی کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا ہے. سب سے پہلے دوستو اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پورے گاؤں میں ڈھنڈورا نہ پیٹے، یہ ہو گیا، ایسا کر رہی ویسا کر رہی. اس کو پیار محبت سے سمجھائے. پیار محبت سے سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کتنا کھول کر تمہارے جو ہے نا اندرونی معاملات کو بھی بیان کیا ہے. کہاں پھر اس کو جو ہے اگر نہیں مانتی پھر بھی نافرمانی کرتی ہے تو اسی کمرے میں، جس کمرے میں رہتے ہو، اس کو بستر اس کا الگ کر دو، اس کو تھوڑی سی ایسی سزا دو. پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہلکی پھلکی اس کو اور سزا دو. لیکن اب آؤٹ آف کنٹرول ہے تو پھر اپنے گھر میں سے کچھ بڑوں کو، اس کے گھر میں سے کچھ بڑوں کو جمع کرو. فون پہ بات مت کرو، ایسا کر رہی ویسا کر رہی، سب کو جمع کرو. اچھے سے اگر مان جاتی ہے اس کو موقع دو، نہیں مانتی تو پھر اس کے گھر والوں پر ہی چھوڑ دو. ابھی کیا کرنا تم بتاؤ میرے کو.
تم ہی بتاؤ بھی کیا کرنے کا. اور پھر اگر نہیں نبھ رہا، دیکھو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں جو ہے فٹک سے طلاق دے دیتے ہیں. یہ دوستوں مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے. طلاق دینے کا سسٹم اتنا اچھا ہے، انشاءاللہ میں فجر کی مجلس میں بیان کروں گا. اسلام میں طلاق دینے کا اتنا اچھا سسٹم ہے دوستوں، کسی قوم میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے یہ. جن قوموں میں طلاق رائج نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ لوگ اپنی بیویوں کو جلا دیتے ہیں، پیٹرول ڈال کے، ڈیزل ڈال کے، راکیل ڈال کے، گولی کھلا کے بلڈنگ پہ سے پھینک دیتے، بولے خودکشی کر لی. جن قوموں میں طلاق نہیں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ تم جو ہے طلاق دے دیتے ہو بیوی کو، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہارے درمیان نبھ نہیں رہی ہے، کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو چپ چاپ الگ ہو جاؤ. تم تمہارے راستے، وہ اس کے راستے، تم کو اس سے اچھی مل جائیں گے اور اس کو تمہارے سے اچھا مل جائے گا، بات ختم. اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو کتنا اچھا سسٹم ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو مرد ہے نا، مرد وہ گھر کا حاکم ہے. کوئی بھی گھر جس میں عورتوں کے فیصلے چلتے ہیں وہ گھر کبھی بھی دوستوں سکون میں نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے فیصلے تمہارے عورتوں کے مطابق ہو رہے ہیں، تمہارے سخی کنجوس ہو گئے ہیں، مالدار کنجوس ہو گئے ہیں، اور اسی طرح تمہارے بادشاہ یہ ظالم بن گئے ہیں، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے اچھا ہے، یعنی تمہارا مر جانا اچھا ہے اگر تمہارے فیصلے عورتوں کے اوپر تم چھوڑتے ہو تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہت جو ہے نا یہ سوچنے کی بات ہے دوستوں، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ کیا کرے گی معلوم ہے اگر اس پہ فیصلے چھوڑیں گے تو. اور یہ گھر کی کہانی ہے آج، آپ ابھی میں بولوں گا جب آپ کو سمجھ میں آئے گا. بھائی سے بات نہیں کرنا، ہاں اچھا بیگم نہیں کروں گا. ماں باپ کو ملنے نہیں جانا، ماں باپ کو خرچہ نہیں دینا. کتنے لوگ دوستوں آتے ہیں ہمارے پاس کہ بیٹا جو ہے ہم کو خرچہ نہیں دیتا. اور ایسے لوگ ہیں، میں سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ جب ہوٹل میں جاتا رہے گا ہر ہفتے تو 10,000 روپے ایسے کھا جاتا رہے گا، فیملی کو کھلاتا ہوں گا، لیکن باپ کو 2,000 روپے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت سارے میٹر ایسے آتے ہیں دوستوں. کسی کا میں راز افشا نہیں کر رہا، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ جب عورتوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے نا تو پھر وہ پابندیاں لگاتی ہے کہ ابا سے نہیں ملنا، امی سے نہیں ملنا، اور بھائی سے نہیں ملنا، بہن کو نہیں دینا. یہ دوستوں آدمی کو برباد کرنے والی چیز ہے. اس لیے گھر کا حاکم تو مرد ہی ہوگا. ہاں مشورہ کر سکتے ہیں، عورتوں سے مشورہ کرنا ہے، کیونکہ عورت بھی کبھی ایسا مشورہ دیتی ہے جو ہمارے بڑے فائدے کی چیز ہوتی ہے. کسی اور موقع پہ وہ چیز بتائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ایک چیز کل رہ گئی تھی، چلو آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارے مضامین ہیں اس صورت میں، انشاءاللہ کل اس کو ذکر کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.